إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بریائی و عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت دے دے، جس کے نصیب میں ذلت دے دے، جس کے نصیب میں کرسی دے دے، جس کے نصیب سے کرسی لے لے، جس کے نصیب میں عقل و خرد دے جائے، جس کے نصیب سے عقل و خرد چھین لے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں چین سکون مل جائے اور جس کے نصیب میں ٹینشن، الجھن، بیماری، تکلیف وغیرہ مل جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے. وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لحظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء الراشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اور جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، اور ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، محدثین پر، مفسرین پر، اور جملہ صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بے صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں بھی نہیں، انگنت بھی نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے، ہم لاتعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کے حمد و کبریائی کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہہ دیجئے اپنی امت کو
یا جن تک قرآن کا پیغام پہنچے گا، یا جن کے زمانے تک قرآن رہے گا، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، ہم جس چیز کا آرڈر دیں، آدیش دیں، حکم دیں، اس کو بجا لاؤ، جتنا بریکٹ میں جتنی بھی تمہاری صلاحیت ہے، قدرت ہے، چھمتا ہے، استطاعت ہے، اور جس چیز سے روکوں اس میں یہ آپشن نہیں دیا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے بچو، بلکہ اس میں کہا گیا ہے پورا بچنا ہے، پوری حد تک جتنی صلاحیت ہے اتنا بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے، ہر فرقے والا، ہر مسلک والا، ہر برادری والا، ہر علاقے والا دعویٰ یہی کرے گا مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، اور اس کی زندگی میں، اس کے لائف میں، اس کے جیون میں رسول سے کی محبت زیرو نظر آتی ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں انڈا، بولتے نا، کوئی کا ایگزام ہوا، دوست سے پوچھتا کتنا نمبر آیا تو بولتا انڈا آیا ملا ہے۔ ہماری مسلمان لوگوں کی، مسلم امت کی زندگی یہی ہے، جب پریکٹیکل میں دیکھیے گا تو رسول کی محبت زیرو ہے، انڈا ہے، کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، ایک نہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ چار ہے، نہ پانچ ہے، نہ چھ، نہ 10 ہے، نہ 1000 ہے، نہ سینکڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع سے باندھ دیا۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 30ویں پارے کی پہلی سورہ میں، جس کو سورہ تبارک بھی بولتے ہیں، سورہ ملک بھی بولتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے موت کا، اس کے بعد پھر زندگی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان بھولے گا نہیں کہ مر کے تجھے جانا ہے، کسی کو حساب دکھانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم کو دکھائیں کہ تم میں کا بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، پاسٹ رہے یا پریزنٹ رہے چاہے فیوچر رہے، جو زمانہ گزر گیا وہ رہے، چاہے آج کا زمانہ رہے یا آنے والا کل ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے بندہ کیا کرے گا۔ اگر ایسے اللہ تعالیٰ بندے کو آگ میں ڈالتے اٹھا کر کے، یا کسی کو جنت میں ڈالتے کسی کو جہنم میں ڈالتے، تو بندہ شکایت کرتا کہ اس کو جنت میں ڈال دیا، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر بھیج کر کے حجت پوری کرا رہے ہیں کہ دیکھ لو تم کیا عمل کرو گے، تم دیکھ لو، تمہیں چھوٹ ہے، تمہیں اختیار ہے، تمہیں آپشن ہے، اپنی زندگی جیسی چاہے گزار لو، اچھا کرو گے تب بھی زندگی گزر جائے گی، برا کرو گے تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تم مجھ سے بغاوت کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو ہم تم سے زندگی چھین لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے گا بہت سارے انسان گناہگار ہے، پاپی ہے، اللہ رسول کا باغی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو روزی روٹی بھی دے رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا مقصد، موت اور زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ دوسری جگہ اسی چیز کو دوسری انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یا ہم آزماتے ہیں۔ اور تیسری جگہ فرما رہے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وابناءهم وعشيرتهم، کہ جو قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ایسے لوگ سے محبت نہیں رکھتی ہے جو اللہ رسول سے دشمن لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتی ہے جو لوگ اللہ رسول سے دشمن نہیں لیتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، چاہے ان کے باپ دادا رہیں، چاہے ان کے بال بچہ رہیں، بیٹا، پوتا، ناتی، نتنی، نواسی، پوتی، پرپوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، او عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ رہے، چاہے ان کی برادری رہے، چاہے ان کا خاندان رہے، چاہے ان کا سرکل رہے، چاہے ان کا سماج رہے، یا ان کا تعلقات رہے، وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں نبھاتے ہیں جو اللہ رسول کے باغی ہیں۔ اسی کے ضمن میں تقریباً پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، بات یہی چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اچھے لوگ کی محبت اور اچھے عمل کی محبت، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیے گا، آہستہ آہستہ آپ کا ایمان کو، آپ کا پاپ، آپ کی محبت، باطل کی محبت آپ کی ایمان کو اس سے کھوکھلا کر دے گی، جسے آپ لکڑی کی چوکھٹ یا لکڑی کا
پلہ دیکھیے، بظاہر لگے گا لکڑی بہت مضبوط ہے، جب مکہ ماریے گا، جب ٹھوکر ماریے گا یا دھکا ماریے گا تو پتہ چلے اندر تو گھن ہے، بھس، اس طرح سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس بات کہاں سے نکلی تھی 2 سال پہلے کہ عقیدہ واسطیہ کی، عقیدہ تحویہ کی بات نکلی تھی کہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور آپ کو ہم بتا دیں معلومات کے لیے، عقیدے کے معاملے میں اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں میں شبہ اتفاق ہے، یعنی زیادہ تر مسئلہ ایسا ہے جس میں اتفاق ہے، اس میں مسلکی رگڑا جھگڑا لفڑا نہیں ہے۔ کچھ مسئلہ ایسا ہے جو خالص علمی ہے، عوام سمجھ نہیں سکتی ہے، اور عام عالم بھی نہیں سمجھ سکتے اللہ کہ اس کا مطالعہ ہو، اسٹڈی ہو، نالج ہو، ورنہ جو بیسک چیز ہے عقیدے کی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں میں۔ ہم نے بتایا تھا کئی سال پہلے، کئی مہینے پہلے، سال پہلے بھی، کہ اس کتاب کی شرح انہوں نے لکھی، وہ بھی فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے، امام عز رحمہ اللہ۔ اس میں لکھ رہے ہیں عقیدہ تحویہ میں لکھنے والے امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر افراط ولا براء ومن نبغض من یبغضهم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، محبت نبھاتے ہیں، من غیر افراط ولا تفریط براءۃ ولا براء ونبغض من یبغضهم، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو یا صحابی کا مقام مرتبہ دوسرے صحابی سے ہم بڑھا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کا مقام مرتبہ کسی بھی نبی رسول سے اونچا کر دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے کسی بھی صحابی کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں کر سکتے ہم، جس کو جو مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی مقام مرتبے پہ ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ولا براء، اور ان سے براءت کا بھی اظہار نہیں کرتے، ان سے دشمنی، پنگا، جلن، حسد، مخالفت کا بھی جذبہ ہم نہیں رکھ سکتے صحابہ کرام سے۔ اور جو ان صحابہ کرام سے نفرت رکھے گا، ہم ان سے بھی نفرت رکھیں گے۔ ہر انسان اپنے دل سے، اپنے ایمان سے پوچھے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کی کتنی محبت ہے، ہمارے دل میں صحابہ کرام کی کتنی محبت ہے۔ پریکٹیکل میں اگر دیکھیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی، جملہ انبیاء رسول کے باغی، سب سے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی، آل بیت کے باغی، صحابہ کرام کے باغی، تمام کے باغی ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ محبت کا اثر نظر نہیں آتا ہے جو نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا سوال کیا یا درخواست کی یا مسئلہ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش، میری اچھا ہے، میری تمنا ہے کہ جنت میں آپ کی صحبت، آپ کی یاری، آپ کی سنگت مجھے ملے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح اور ہمارے طرح آدھا گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا بھاشن نہیں دیا، صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ ہم اپنی زبان میں بولیں گے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ رسول سے، صحابہ کرام سے، اچھے لوگوں سے۔ تو بس اللہ رسول نے اتنا ہی جواب دیا، انت مع من احب یا من احبب، کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حشر نشر حساب کتاب ہوگا جس کے ساتھ تم نے دنیا کی زندگی میں محبت نبھائی ہوگی، جس کے ساتھ تم نے دنیا کی محبت نبھائی ہوگی۔ آپ اس بھرم میں مت رہیے گا کہ ہم قرآن پڑھ لے رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت نبھا رہے ہیں۔ آپ اس بھرم میں مت رہیے گا کہ ہم حدیث پڑھ لے رہے تو اللہ رسول کی محبت نبھا رہے ہیں۔ آپ اس بھرم میں نہیں رہیے گا ہم علماء کی محبت نبھا دے رہے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ محبت بہت خطرناک چیز ہے، یہ محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المؤمنین وتعالی جواد کریم غفور رحیم۔ یہ محبت کیسے خطرناک چیز ہے کہ
ایک بہت مشہور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے. کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے. مجلس میں اللہ کے شیر، ان کا لقب تھا عربی میں اسد اللہ الغالب، اللہ کے شیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف فرما ہے. پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے اور آپ نہیں رہتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ رہتے تھے اور ہم لوگ نہیں رہتے تھے. کچھ سوال میرے ذہن میں اس کے متعلق، آپ نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ کچھ علم ہے آپ کے پاس؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کنی کٹا لیتا ہے. کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی وحی بولتی ہے، یا عمر کی زبان کے موافق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے لقب ہی دیا تھا فاروق، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو ہوگا نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتے. ان کی زبان میں عمر ہوتا، ہماری زبان میں ہوتے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کچھ سنا ہے. اس میں جو 3 سوال تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا محبت کے بارے میں. انہوں نے پوچھا، کیونکہ وقت خطبے کا تنگ ہے، ہم ریڈی کا متن نہیں پڑھ پائیں گے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے رسول ان کو فرماتے ہوئے کہ انسان کسی ایسے انسان سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، مخالفت رکھتا ہے، جس سے کبھی اس کا نقصان کا واسطہ پڑا ہی نہیں ہے. کبھی اس سے کوئی جس سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ رسول کا دشمن نہیں ہے. جس سے دشمنی کر رہا ہے وہ حق کا مخالف نہیں ہے. جس سے دشمنی کر رہا ہے اس کا حق نہیں دبایا ہے لیکن پھر بھی اس سے دشمنی کر رہا ہے بلا وجہ کی بے تکی دشمنی جس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی ہم نے رسول سے سنا ہے کہ انسان کبھی ایسے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، بظاہر اس کا نقصان پہنچا رہا ہے، بظاہر وہ پاپی ہے، گناہگار ہے، بظاہر وہ اللہ رسول کا باغی ہے، لیکن پھر بھی اس کو وہی اچھا لگ رہا ہے. اپنے دل سے پوچھو، تم اپنی زندگی میں کس سے محبت اور دشمنی لائے ہو؟ واللہ لازم نشید سے انسان کو دیکھ رہے ہیں جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہو قیامت کے صبح تک کہ انسان اچھا تھا، صحبت، یاری، محبت کے چکر میں ایمان حاصل کر رہا ہے اپنا. ہم دیکھ رہے ہیں وہ محبت آپ اور ہم اپنے دماغ سے نہیں تول سکتے ہیں. آپ کو توڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، دیوی کتاب کی روشنی میں. آپ کو اس محبت کو توڑنا ہوگا رسولوں کی سنت، ان کی جیون، ان کی لاج کے روشنی میں. آپ کو اس محبت کو توڑنا ہوگا صحابہ کرام کی محبت کی روشنی میں. تبھی آپ صحیح راستے پہ چلیے گا، ورنہ بظاہر آپ کو لگے گا اللہ رسول کا نام لے رہا ہے، اللہ رسول سے محبت نبھا رہا ہے، وہ اللہ لازم اللہ رسول کا باغی ہے. رسول نے شنگوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو میری چمڑی والے ہوں گے، میری زبان والے ہوں گے، میرے کپڑے والے ہوں گے، میرے حلیے والے ہوں گے، ان سے میرا دور کا واسطہ نہیں رہے گا. اور تم کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جن کے نام بیٹے کے نام پہ تماشا کرائیں گے محرم میں ہم لوگ، جو کر رہا وہ ایک گناہگار، اور جو جا کے تماشا دیکھ رہا ہے داڑھی ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھ کر کے، واللہ عظیم ڈبل گناہگار. اس لیے کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ نیکی کے نام پہ کر رہا ہے.
اور جو دیکھ رہا تماشا جا کر کے، اچھے اچھے لوگ تو دیکھ رہے ہیں، وہ جاننے کی غلط ہے پھر بھی جا کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب جا کے نواز رسول کا تماشا دیکھتے ہیں، وقت کا انتظار کیجیے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تماشا دکھانے دنیا کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا، کوئی بتائے تو؟ جو بتا دے گا اس کو 500 روپے نام ابھی دیں گے اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے شہید کیا تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا استاد تھا، قرآن پڑھاتا تھا، قرآن حفظ کراتا تھا. اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فلانا آدمی، 2-3 آدمی کا نام لیا، سب اسی مزاج کا، جو بعد میں پتہ چلا کہ بہت اچھا قرآن پڑھاتا ہے. اس بندے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلانے علاقے میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. وہ قرآن نہیں، ہمارے طرح جو آپ کے پاس ہندوستان پاکستان میں مٹھو کی طرح رکھتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ. حافظ صاحب سے پوچھ لیا گیا مطلب تو نہیں معلوم ہے، عالم سے پوچھ لیا مطلب سے قرآن پڑھنا تو نہیں معلوم ہے، تفسیر پڑھنا سمجھنا تو وہ دور کی بات ہے. جبکہ عرب ممالک میں آج بھی ماشاءاللہ جو قرآن حفظ کرایا جاتا ہے صرف رٹایا نہیں جاتا ہے، اس کا میننگ، اس کا ارتھ، اس کی تفسیر بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کا معنی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے. وہ بندہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کسی کے کہنے پر، کسی کے مشورے پر بھیجا تھا پڑھانے کے لیے قرآن. قرآن تو قرآن پڑھایا، مسلمانوں کو دماغ میں زہر گھول دیا. اور ایسا بدنصیب تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس سے قصاص لیا جاتا ہے کہ اب تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تم نے ایک بندے کو قتل کیا. تو بولتا کیا ہے، میرے سارا بدن ہاتھ پاؤں کاٹ دو، میری زبان نہیں کاٹنا. میرے سارا پاؤں، انگلی کا ایک ایک پور، ایک ایک جوڑ کاٹ دو، پاؤں کا، ہڈی کا، بازو کا، ٹہنے کا، لیکن میری زبان نہیں کاٹنا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ ہم چاہتے ہیں مرتے مرتے تک ہم قرآن پڑھتے رہے. دیکھو بدنصیب کو عقل کا مارا، متی ماری گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تو ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا مرتے وقت بھی کہ ہم غلط کیے ہیں. ایسے ہی محبت ہم لوگ اور تم نبھا رہے ہو اللہ رسول سے. کس کے نام پر؟ اللہ تعالی کے نام پر. کس کے نام پر؟ رسول کے نام پر. ایک خاتون ہے پاکستان کی، یہاں بھی بہت شوق سے ان کا لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے بہو بیٹی کو، ان کے کورس سے، ان کا جو کورس ہوتا ہے اسلامک کورس، اس سے داخلہ کرواتے ہیں کہ پڑھو. ان کا عقیدہ کیا ہے سنیے گا تو سر پٹ لیجیے گا. میاں بیوی دونوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے علم دین کہاں سے حاصل کیا؟ کہا فلانے یہودی پروفیسر سے، یورپ میں فلانے یہودی پروفیسر سے. پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر مدرسہ جاتے تو 6 مہینہ 6 سال 8 سال کا وقفہ لگتا، 4 سال کا. اس کے پاس رہے تو 1-2 سال میں پڑھا دیا. جو اندھا ہے خود، جو اندھا ہے خود دوسرے کو کیا نہیں دے گا؟ جو اندھا ہے وہ اللہ العظیم دوسرے کو راستہ نہیں دکھا سکتا ہے. آپ یہ کہیے گا مجھے نہیں معلوم چیز کی حقیقت، آپ یہ کہہ کے نہیں بچے گا. اس لیے کہ یہ بصیرت، یہ نظر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نظر ہے، بصیرت اسی کو دیتے ہیں جس کو مناسب سمجھتے ہیں. آپ لاکھ عالم بن جائیے، لاکھ مفتی بن جائیے، لاکھ حافظ بن جائیے، لاکھ علامۃ الدہر بن جائیے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں کہ ایک نظر میں فرق لینا. نظر کی بات تو بہت دور کی ہے، سن کے بتا دینا کہ آدمی غلط ہے کہ صحیح، یہ بہت کم بندے کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں. ہم نے اپنے ایک زندگی میں ایک انسان کو دیکھا تھا کہ جس انسان سے بندہ زندگی میں کبھی ملا نہیں ہے، یا جن لوگوں سے بندہ کبھی زندگی میں نہیں ملا، بتا دیا کہ بندہ ایسا ہے. سال 2 3 4 5 6 7 10 سال کے بعد وہی نقشہ سامنے آیا. یہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ علم اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں. یہ کتاب پڑھنے سے علم نہیں ملے گا. یہ جو ہمارے نوجوان یوٹیوب پر خالی تقریر سنتے ہیں، ان کے ایمان کا یہ حال ہے. یہ محرم کی بات بتائیے، محرم کی ایک نوجوان تبلیغ کرتا ہے، توحید کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ رسول کی، صحابہ کرام کی.
اس کا حال یہ ہے محرم کی رات میں نکلا تھا تماشا دیکھنے کے لیے. جب ایک آدمی نے کہا میرا نام لے کر کے کہ اس نے الاؤ نہیں کیا, آپ نہیں جا سکتے ہیں, تالا مار دیا, گھر کے دروازے پر تالا مار دیا. فجر کی نماز کے وقت اٹھا, فجر کی نماز نہیں پڑھا, کپڑا پہنا نکل کے محرم کا تماشا دیکھنے کے لیے. یہ توحید ہے, یہ رسالت ہے. واللہ العظیم جس کے پاس توحید ہوگی وہ کسی پر جھوٹا کیس نہیں کرے گا, اسی کو اللہ تعالی نہیں دے گا. واللہ العظیم جس کے پاس توحید ہی نہیں وہی کسی پر جھوٹا کیس کر سکتا ہے. اور حضرت علی نے کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ انسان بلا وجہ کا بھی دشمنی کرتا ہے اور انسان بلا وجہ کا محبت بھی کرتا ہے. آدمی صحیح ہے لیکن اس کی دشمنی نبھا رہا ہے, آدمی غلط ہے لیکن اس کی دوستی نبھا رہا ہے. اور ایک اور روایت ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, صرف حدیث کا مفہوم بتا کے اسی کو اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ, کہ علی تمہاری ذات, تمہاری شخصیت, تمہاری پرسنالٹی, تمہارے وجود میں دو انسان ہلاک ہوگا. یہ اللہ کون بول رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ اپنے چچیرے بھائی, پوس پالک بھی ہیں, گود کھلائے ہوئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ علی تجھ میں دو انسان ہلاک ہوگا. ایک وہ ہلاک ہوگا جو تیری دشمنی میں ساری حد کو پار کر دے گا, وہ بھی ہلاک ہے. اور دوسرا انسان وہ ہلاک ہوگا جو تیری محبت میں اتنا غلو کرے گا, اتنا غلو کا لمٹ سے باہر چلا جائے گا. لمٹ سے باہر جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو رسول سے آگاہ کر دے گا, آپ کو تمام نبیوں رسولوں سے آگے کر دے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اوپر کر دے گا. یہ ہوا, یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک فرقہ تیار ہو گیا, بولا کہ آپ ہی تو خدا ہیں, آپ ہی تو خدا ہیں, آپ ہی اللہ ہیں, علی کی شکل میں اس دھرتی پر اترے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ توبہ کرو, توبہ کرو, نہیں توبہ کرو تو زندہ جلا دیں گے, توبہ نہیں کرو گے تو زندہ جلا دیں گے. متی ماری یتین ہے, اپنے پسند کا ایمان سے نہیں جیتا ہے مسلمان. مسلمان جیتا ہے اللہ رسول کے پسند والی ایمان کے ساتھ. بولتے ہیں وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کو کہ آپ جلا دیجیے زندہ ہمیں, لیکن ہم آپ کو خدا مانیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ جلا دیا. بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے, یا وہ آتے ہیں, بولتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں ہم آپ کو جلانے کا الاؤ نہیں کرتے. کیوں؟ دیکھیے مسلمان کے ساتھ دشمنی نبھا رہا تب بھی کتاب سنت کی پیروی کر رہا ہے, دوستی نبھا رہا تب بھی کتاب سنت کی پیروی کر رہا ہے. اس لیے جانے کا آرڈر نہیں دیتے کہ رسول ہم کو کا فرمان ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو پاور نہیں کسی کو سزا دے. آپ کے ذریعے سے کسی کو پاور نہیں ہے اس سنسار میں کسی کو سزا دے. آگ سے صرف آگ کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پاور ہے کہ کسی کو آگ سے جلائیں. کسی مخلوق کو اب جیسے مان لیا کوئی انسان کسی کی آنکھ پھاڑ دیا تو شریعت کا حکم اس کی آنکھ پھاڑ دیجیے. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو شریعت کا حکم اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے. کسی نے کسی کو اگر قتل کر دیا تو شریعت کا حکم آپ کو قتل کر دیجیے. لیکن اگر کسی نے کسی کو زندہ جلا دیا آپ اس کو جلا نہیں سکتے ہیں, اس کو آپ شاہی سزا دے سکتے, جلا نہیں سکتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں آپ کو جلانا نہیں چاہیے تھا. اگر مجھ سے پوچھتے تو ہم منع کر دیتے کہ جلائیے مت, اب پھانسی دے دیجیے, گردن اڑا دیجیے, زندہ دفن کر دیجیے, کچھ کر دیجیے, لیکن اب جلاتے نہیں. خلاصہ یہی ہے, اپنے دل کی محبت نبھاؤ گے جنت نہیں ملے گی. آپ کو اس محبت کو نبھانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ اس سنسار میں اللہ کو نہیں دے سکتا, ہم بھی نہیں دے سکتے ہیں. اس کی بھیک مانگنی ہوگی. جیسے آپ بھیک مانگتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلانی چھوٹی میرے دے دیجیے, جیسے آپ بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نوکری دے دیجیے, آپ جیسے بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دولت دے دیجیے. اسی طرح سے صحابہ کرام دعا مانگتے تھے, بھیک مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی فرشتوں کی, جملہ انبیاء رسول کی, جملہ صحابہ کرام کی, جملہ صالحین اولیاء کی محبت دے دیجیے. یہ بھیک مانگنے کی چیز ہے, کتاب پڑھنے سے نہیں ملتی ہے, تقریر سننے سے نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے جملہ انبیاء رسول کی اور صالحین اولیاء کی, آل بیت کی, جملہ صحابہ کرام کی سچی محبت کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ زندہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے.
جو رسول ہم نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور ویسی محبت نہیں نبھائے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ آپ لوگ کو یاد ہے گزشتہ جمعہ غائبانہ جنازے کی نماز ہوئی تھی، ربی بن ہادی بن عمیر المدخلی رحمہ اللہ کی۔ ان کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی، جو اس زمانے میں بہت کم عالم کو ملی تھی، جو فتنہ اٹھایا داعش نے، ISIS والے نے، آتنکوادیوں نے، اس فتنہ کے آنے سے تقریباً 30-40 سال پہلے انہوں نے بتا دیا، 30 سال پہلے، کہ لوگ فتنہ ہیں، سرکار کو، عوام کو ان سے امید نہیں لگانا چاہیے۔ یہ نظر، یہ بصیرت کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اور یہ سماج کی ریتی ہے، یہ کان کھول کے سن لیجئے، یہ سماج کی ریتی ہے، جو ٹوکتا ہے، جو بولتا ہے وہ برا رہتا ہے، جو ٹوکتا ہے اور بولتا ہے وہ برا رہتا ہے، اور جو دہی میں صحیح ملائے گا، جسے ہمارے علماء کر رہے ہیں، اپنی بہو بیٹی کا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور دوسری کی بہو بیٹی کو چھو رہے ہیں، دم کرنے کے نام پر، علاج کرنے کے نام پر، دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، جو ٹوکتا ہے بولتا ہے وہ برا رہتا ہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سماج اچھے لوگ کو پسند کرتا ہے، کیا ہے؟ سماج شریف لوگوں کو پسند کرتا ہے، لیکن سماج ایسے شریف لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو دوسرے کو ٹوکتے بولتے۔ اسی وجہ سے کسی نوجوان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت شریف، ہم نہیں مانتے اس کو شریف۔ ہم تم کو اسی کو شریف مانیں گے جب اپنی شرافت کا سبق تم دنیا میں کسی اور کو بھی پڑھاؤ گے، جب اپنی شرافت کا سبق اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ گے، جب تم اپنی شرافت کا سبق اپنی زندگی میں لاگو کرو گے۔ ویسی روزہ نماز کا کیا فائدہ ہے جی کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، میری بہن نماز نہیں پڑھی، میری بیوی نماز نہیں پڑھی، میرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا، میرا بھائی، میرا چچا، میرے دادا، میرے نانا، میرے ماموں، میرے خالو، میرا سماج نہیں نماز پڑھ رہا ہے یا اچھائی نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر کسی ایسے انسان سے دشمنی رکھ رہے ہیں جو آپ کو ٹوکتا ہے، جو آپ کو بولتا ہے، جو آپ کو کچوکے لگاتا ہے، واللہ العظیم وہی آپ کا سچا دوست ہے، اور جو سر سے ہلا کر بھیجا ہے، واللہ العظیم آپ کے آستین کا سانپ ہے، آپ کے پیٹ پہ چھڑا گھپ رہا ہے، آپ کے لیے میٹھا زہر ہے۔ اللہ کا دعا ہے جو گزر گئے انہیں بخش دیں، جو آج کو زندہ انہیں بخش دیں، جو کل کو گزریں گے انہیں بخش دیجیے، جو قریب ہیں انہیں بھی بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے، دریال والے کو، ننیال والے کو، سسرال والے کو، نیر والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو، قریب والے کو، دور والے کو، الہی میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی فت کو، یا شیطانی چکر ہے، جادو ٹونا کا چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل عطا فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق، بر کی توفیق، اچھائی کی توفیق عطا فرماتے رہیو، گناہ سے پاپ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرض دار ہیں، صرف پردہ غیر سے قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، اچھے لوگوں کی اچھائی کی محبت نبھانے کی توفیق، اور برائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ جوان بہو بیٹے بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف پردہ غیر سے ان کے لیے ایسے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے جو دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی اپنا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہی لغت جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر پاپ سے محفوظ رکھیو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔